اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، کہ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے اتاری، جو مصدقا لما معکم، جو کتاب ہم نے اتاری وہ کتاب یعنی قرآن پاک اس کی تصدیق کرتی ہے جو کتاب تم پر اتاری، یعنی یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے متعلق، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، وہ کون سی کتاب تھی؟ توریت تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے کس سے؟ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، اور ان کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے اتارا، یا ہم نے اتارے قرآن پاک، مصدقا لما معکم، جو تمہاری توریت، تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، یعنی ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا، ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ نہ دیں، فنردها علی ادبارها، یا پھر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی ان کے چہروں کو ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، اس سے پہلے کہیں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے عذاب میں تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، نہیں یا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت ہفتے والوں کے لیے کی گئی تھی، یوم اصحاب السبت، ہفتے والے کون تھے؟ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کرنے پر، اپنے حکم کی نافرمانی کرنے پر ان کے چہروں کو بگاڑ دیا تھا، کہ ایک لوگ ایسا بھی تھا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، باقی دن تمہیں اجازت ہے، باقی ایام تمہیں اجازت ہے، جتنا جو ہے شکار کرو، جتنی مچھلیاں پکڑ سکتے ہو پکڑو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہفتے والے دن اجتناب کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ ہفتہ ہی کیوں؟ کہ ہفتے والے دن کو یوم السبت، کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکار کرنے کی ممانعت انہیں کیوں فرمائی؟ تو اس کی وجہ تھی ان کی آزمائش، کیونکہ بے صبر تھے، اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی آزمائش انہی طریقوں سے لیتا ہے جن طریقوں کو انسان سب سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ شکار کیا کرتے تھے مچھلی کا، تو انہوں نے جب یہ بات آئی اللہ کی طرف سے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو بھی احکام آتے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے، ہم اس کو مانیں گے، منعن مانیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جب اس آزمائش سے، ان مراحل سے وہ گزر رہے ہوتے تو اس وقت اس کی نافرمانی کرتے۔ یہی ہوا کہ جب انہیں منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور مزے کی بات اللہ کی حکمت کیا تھی، ان کی آزمائش کی وجہ سے ہفتے کا دن جو ہوتا، اس دن اس جگہ پر جہاں وہ شکار کرتے، اس پانی میں جہاں وہ شکار کرتے، اس علاقے میں جہاں شکار کرتے، مچھلیاں عام دنوں کی نسبت زیادہ آتی تھیں۔ اب وہ کہتے کہ بھائی جس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اس دن اللہ نے ہمیں شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اچھا، ایسا نہیں کہ باقی دن مچھلیاں نہیں بالکل لگ رہی، نہیں آ رہی، آتی تھیں، لیکن باقی ایام کی نسبت ہفتے کا جو دن تھا اس دن اس جگہ پر مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کمٹمنٹ کر چکے ہیں، اب ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے یہ منع کیا گیا ہے کہ شکار نہیں کرنا، لیکن اب کیا کریں، مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکالتے ہیں۔
کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپناتے ہیں کہ ہم وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو بھی ہم پورا کر سکیں اور ہماری پکڑ بھی نہ ہو. تو انہوں نے ایک ان کے شیطانی اذہان میں ایک طریقہ آیا اور انہوں نے کیا کیا کہ مختلف نالیاں سی بنا لی. نالیاں بنانے کے بعد اب جب آپ کسی بھی تالاب یا کسی بھی نہر کے ساتھ جہاں وہ بحری اگر اس کو گھیرا کر کے کچھ نالی بنا لیں گے راستے تو پانی ادھر تک بھی آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا اس کے نالی بنانے کے بعد اس کے نالی کے دوسرے سرے پر کچھ گڑھے سے بنا لیے. اب ہوتا کیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں ان راستوں کے ذریعے ان گڑھوں میں آتی اور ہفتے کے دن وہ نہیں پکڑتے. ہفتے کے دن وہ نہیں پکڑتے لیکن جب ہفتہ گزر جاتا اب وہ جب مچھلیاں ان تنگ راستوں سے گڑھے میں آ جاتی تو دوبارہ واپس نہیں جا سکتی تھی تو وہاں قید ہو جاتی. جب وہ قید ہو جاتی تو وہ ہفتے کا دن گزارتے اس کے اگلے دن اس کو لے کے شکار کر کے ان کو لے جاتے. اب وہ چونکہ شیطانی فطرت کے تھے شیطانی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان طریقوں سے ہم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ تو ان کی آزمائش تھی. دراصل تو انہوں نے ان کے لیے جو ٹریپ کیا تھا ان کے لیے جو شکار کے لیے ان کے جو پھندا لگایا تھا وہ تو لگایا ہفتے کے دن تھا. اب ہفتے کے دن جب وہ مچھلیاں گڑوں میں آ جاتی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ یہ دیتے کہ بھئی ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا ہم تو اتوار کے دن دوسرے دن اگلے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. تو ادھر اصل انہوں نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا. تو یہ اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب دیا اور ایسا عذاب دیا کہ یہاں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو نہ بگاڑ دیں تمہاری آنکھوں کو تمہارے ناک کو تمہارے کانوں کو تمہارے بھووں کو آبروؤں کو مٹا دیں مسخ کر دیں اس طرح کا یا پھر تمہارے چہروں کو اس طرح نہ کر دیں کہ جیسے آپ کا جو چہرے کا آپ کے جو سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اگر کوئی بال چھوٹے کر لے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ جب ہلکے سے بال آتے ہیں تو وہ چہرہ اس کا جو سر کا حصہ ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی چیز کو آگ لگائیں جب آگ لگتی ہے تو یہ حصہ اسی طرح کالا ہو جاتا ہے کیونکہ بال جل کر جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے بالکل مسخ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہروں کو ہم تمہاری آنکھوں کو تمہاری بھووں کو تمہارے ناک کو تمہارے کانوں کو مسخ کر دیں. معلوم یہ ہوا کہ تمہارا پچھلے جو سر کا حصہ ہے اس طرح تمہارا آگے کا سر کا حصہ بھی ہو جائے. تو خبردار ایمان لے آؤ کس پر قرآن پاک پر وہ جو ہم نے تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے نازل فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے کے بعد اب شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا لازمی ہے واجب ہے فرض ہے. توریت پر ایمان ضرور ہے لیکن اب توریت پر عمل نہیں ہوگا. انجیل پر ایمان ضرور ہے لیکن انجیل پر عمل نہیں ہوگا. زبور پر ایمان رکھتے ہیں لیکن زبور پر ایمان نہیں ہوگا. صحائف جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کم و بیش نازل کیے گئے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے صحائف ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا. اب رہتی دنیا تک تا قیامت تک اگر کسی کتاب پر عمل ہوگا تو وہ قرآن پاک ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے بنین و انسان کی ہدایت کے لیے تا قیامت تک نازل فرما دی. اب اس پر یقین ہوگا تو بتا دیا کہ خبردار اس سے قبل کہ تمہارے ہم چہروں کو مسخ کر دیں ایمان لے آؤ یا پھر ہم تمہیں لعنت کریں کہ جیسے ہفتے والے لوگوں کے لیے لعنت فرمائی تھی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی حکم تھوڑی ہے کہ اگر ہم نے حکم کسی کو دیا تو اگر حکم نہیں بھی مانا گیا تو بعض اوقات اس کو نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے حکم صادر فرما دیا اور جن کو حکم کر دیا تو وہ حکم بھی نافذ ہو کر رہے گا اور جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ نافذ بھی کر رہیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے بچ نہیں سکتے. واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ دیکھیں قیامت تک جو یہودی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جن پر اللہ کی لعنت ہو تو کیا آج ہم ان سے اپنے تعلقات استوار کرنا چاہیں گے؟ اگر ان سے تعلقات استوار کرنے کی خواہش ہمارے دل میں ہوگی تو یاد رکھیے کہ وہ چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے احکام کے مخالف جا رہا ہے.
اللہ کی خواہش کے مخالف جا رہا ہے، اور یہ خواہش نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر ہم یہودیوں سے اپنے تعلقات استوار کریں گے، اپنے آپ کو اپنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، اپنے جو مفادات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں گے، اپنی اقوام پہ اپنی قوموں پر ظلم و ستم ڈھائیں گے کہ خبردار اگر فلسطین کے حقوق کے لیے اگر کسی نے نعرہ بلند کیا، کلمہ حق بلند کیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اسرائیل کو برا لگ جائے گا، یہودیوں کو برا لگ جائے گا۔ تو وہ لوگ جو آج زمین پر طاقت کے نشے میں مسلمانوں کو مسل رہے ہیں کہ نہیں حمایت کرنی، وہ یاد رکھیے کہ آج تو آپ چند مٹھی بھر مسلمانوں کو، لوگوں کو اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے خاموش کرا لیں گے، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اللہ کے عذاب کو اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے، سمجھ جائیے، جس قوم کے لیے، جن لوگوں کے لیے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، آپ اور میں قطعاً ان قوم سے اپنے راستے کو، اپنی دوستیوں کو استوار نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضور علیہ السلام کے صحابی، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، یہودی علماء میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپ نے یہ آیت کریمہ سنی تو آپ شام سے سفر میں واپس آ رہے تھے، آپ اپنے گھر نہیں گئے، گھر آنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئے، کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کر کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس حال میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا تھا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ ہوا جائے، تو لہٰذا میں فوراً ایمان لے آیا اس خوف سے، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کی نبوت برحق کا جو توریت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تھا جگہ جگہ، وہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا، وہ اس سے واقف تھے، تو لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے تک کا انتظار نہیں کیا، راستے میں ایمان لا کر حضور کی دربار میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو کہ من قبل ان نسمس، کہ اتنی بھی دیر نہ ہو جاتی کہ کہیں میرے چہرے کو مسح کر دیا جاتا، تو میں ایمان لے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت برگزیدہ صحابی ہیں، جب انہوں نے سنا تو یہ بھی فوراً ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا یہ تھے ان لوگوں کے طریقے کہ جنہوں نے قرآن پر پختہ یقین بھی کیا اور قرآن پر پکا عمل بھی کیا۔ تو آج کے جو لوگ ہیں جو تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے۔ یہ ظاہری دنیا جس کو آپ چمکانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، تو یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ انہی کلمات پر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے ان سے اپنے رشتوں کو کبھی ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔